اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی تیسرا اور چوتھا رکوع جو کہ آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 68 تک ہے، یعنی 34 to 68۔ اب اس سے پہلے جو دوسرا رکوع تھا اس سورت کا، وہ اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی دونوں نشانیاں، یعنی عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا، یہ پیش کیا۔ تو آج کی ہم اس نشست میں انشاءاللہ جو رکوع نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے، اور ان دونوں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے واقعات جو ہیں وہ مرکوز ہیں، وہ دیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر جن کا سارا بھروسہ اللہ کریم کے اوپر ہے، اور دوسری طرف بادشاہ وقت جس کے پاس ہر طرح کی ریسورسز، شہنشائیت اور ہر طرح کا کنٹرول ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری سٹوری دو مختلف طرز عمل کی ہے۔ ایک طرف رحمانی طرز عمل ہے اور دوسری طرف شیطانی طرز عمل۔ اب اس مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو جو آیت نمبر 34، قال للملائ حولہ ان ھذا لساحر علیم، تو فرعون کہنے لگا جو اس کے پاس سردار مشیر جو اس کے دربار میں موجود تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ جو اس نے مظاہرہ دیکھا تھا، جو ایک نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھیں، وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے، یہ تو سحر ہے، اور یہ بندہ جس نے یہ چیزیں پیش کی ہیں یہ تو کوئی بہت ہی علم والا اور بہت ہی کاریگر کہہ لیں یا ماہر جو ہے وہ ساحر ہے۔ اب سحر جو ہے یہ ایک ماورائے عقل چیز، کوئی ایسی چیز جسے دیکھ کے دوسرا بندہ حیران رہ جائے یا مرعوب ہو جائے، اس طرح ایک چیز سے دوسری چیز کا حیرت انگیز انداز میں نمودار ہونا جو ہے اسے بھی یہ سحر کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر آپ اس روٹ ورڈ پہ غور کریں جو سحر کا ہے، سین ہے رے، اچھا اسی روٹ ورڈ سے جو سحر ہم کہتے ہیں نا سحری ہو گئی یا صبح ہو گئی، وہ سحر کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے، بس صرف زیر زبر کا فرق ہے۔ تو سحر بھی کیا ہوتی ہے کہ اندھیرے میں سے روشنی پھوٹ نکلتی ہے، کہ ایک چیز سے دوسری چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ تو بیسک میننگ جو ہے وہ یہی ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، این یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ نکال کھڑا کرے، نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور پہ یا اپنے سحر کے زور پہ۔ فماذا تامرون، تو اب تم کیا امر کرتے ہو؟ اب تھوڑا سا غور کریں، ایک طرف خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بہت کنٹرول، بڑے دبدبے، اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں دیکھ کے تھوڑا سا دہشت زدہ ہو گیا ہے، اسے کچھ سوچ نہیں رہا، بجائے اس کے کہ درباریوں کو سے کوئی مشورہ مانگے تو کہہ رہا ہے تم مجھے آرڈر دو، تم مجھے حکم کرو، تم مجھے امر کرو۔ کالو ارجے، اب انہوں نے جو جواب دیا کالو ارجے، ان کا آپ انہیں ٹال دیں، تھوڑا سا اس معاملے کو پوسٹ پون کریں، وہ آخاؤ، اور ان کے بھائی کو بھی، ان کو بھی اور ان کے بھائی کو وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹالیں، معاملے کو ہولڈ کریں۔ وبس فی المدائن حاشرین، اور مختلف شہروں میں آپ اپنے ذرا بندے بھیجیں، یا تو کا بکل سحر علیم، تاکہ ادھر جتنے بھی کوئی ماہر، کوئی بڑے بڑے علم والے جادوگر ساحر رہتے ہیں، ان سب کو وہ اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزے پیش کیے تھے، ان کو بھی جادو جانا، کوئی ایسا کوئی عقل پہ پردہ پڑا کہ جو حق کی نشانی پیش کی تھی اسے بھی انہوں نے جادوگری سمجھا۔ وہ جادو کے مقابلے میں جادو کا پلان بنایا کہ جی یہ جادوگر ہیں تو ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑی ہماری سلطنت ہے، ہم بھی اپنے بندے بلاتے ہیں۔ جو میں سحرات ہو،
پھر جمع کر لیے گئے سارے کے سارے سحر لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر کردہ وقت اور دن پر. بھائی ٹائم بھی مقرر ہو گیا اور جگہ بھی مقرر ہو گئی، دن بھی مقرر ہو گیا. وکیل للناس سے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا حل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع نہیں ہوگے؟ کیوں بھائی تسی نہیں آنا؟ بلکہ ایک بادشاہ کا جو وقت کا ہے وہ تو ایک قسم کا آرڈر ہے کہ بھائی جان آپ سب نے بھی جمع ہونا ہے اور سب نے یہ دیکھنا ہے. لَأَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ ہم اتباع کریں ان سحروں کی، ان جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ رہیں گے غالب. اب یہاں بھی ایک سوچنے والی بات ہے، کدھر تو اس نے اپنی خدائی کے دعوے کیے ہوئے ہیں، اب کہتا ہے جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کی اتباع کر لیں گے. یہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہل گیا تھا یہ چیزیں دیکھ کے، اور اسے کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے. اب اسی طرح میقات کا ورڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ وقت ہے. تو جب میقات آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مقرر کردہ وقت یا ایک معین وقت، تو میقات سے ہی مجھے یاد آیا کہ جب آپ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہاں بھی آپ میقات کا سنتے ہیں کہ یہ میقات کی ایک حدود ہیں، تو ایک مقرر کردہ حد ہیں. تو میقات جب یہاں پہ ہم پڑھیں فجوم ساحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع کیا گیا ساحروں کو ایک مقرر کردہ معلوم دن کو. وکیل للناس سے حل انتم مجتمعون، کہا گیا لوگوں سے کیا تم بھی نہیں جمع ہوگے. لَأَلَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم اتباع کریں، ہم پیروی کریں گے ان ساحروں کی اگر یہ غالب ہو جائیں گے، اگر یہ ونر ہو گئے تو ہم ان کی مان لیں گے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب آ گئے سارے کے سارے سحر، قالوا، کہنے لگے لفرعون، فرعون سے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے، کیا معاوضہ ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم غالب آ گئے اپنی کاریگریاں دکھا کے، اپنے اس علم کے زور پہ جو بھی ہم مار کے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. کالا نام، کہنا ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی. وَإِنَّكُمْ إِذًا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو ہو جاؤ گے میرے مقربوں میں سے. بھائی وزیر مشیر بنا لوں گا، اپنے مقرب بنا لوں گا. یہ جو کسی کا مقرب بنا ہوتا ہے یہ اجرت لینے سے کہیں اعلیٰ عہدہ ہے. انہوں نے تو اجرت کی بات کی، یہ کہتا ہے ہم آپ کو مقرب بنا لیں گے. دوسرا آپ یہ نوٹ کریں، جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جادوگروں نے جو اس علم کے وہ جو کاریگر تھے، ماہر تھے، وہ ایک معاوضے کے طلبگار ہیں بادشاہ وقت سے کہ جی آپ نے ہمیں ایک کام بتایا کہ جب ہم کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. اب دوسری طرف جو ہے مقابلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا ہمیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی کوئی ایسا مطالبہ نظر آتا ہے کہ یا مولا آپ نے یہ کام دے دیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اب جادوگر سے مقابلہ کرنا تو مجھے کچھ ملے گا. کیا کسی درجے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطالبہ کیا تھا؟ نہیں نا. ہمیں قرآن کریم کی کسی آیت میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ دو علموں کا فرق جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. فقال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، اب جب اکٹھے ہو گئے، لگتا ہے ایک وہ دن دیہڑا آ گیا، میدان سج گیا، سارے جادوگر بھی آ گئے، بندے بھی آ گئے، بادشاہ سلامت بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. فقال لهم موسیٰ، تو ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، القو، بھائی ڈالو، جو تماشا پیش کرنا ہے وہ کرو. القو ما انتم ملقون، فرمایا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، جو پیشکش کرنی ہے وہ کرو، دکھاؤ بھائی کیا کرتے ہو. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو ڈال دی انہوں نے حِبَالَهُمْ اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ اپنی لاٹھیاں. عصیہ کا روٹ ورڈ دیکھیں، عصا ہے، ڈنڈا. ایک ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا تو ویسے ہی ڈنڈے انہوں نے بھی پکڑے ہوئے تھے. اب ہو سکتا ہے سائز ڈفرینٹ ہو کیونکہ ان کو رسیاں اور ڈنڈے دونوں چیزیں. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو ڈال دی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے سوٹے. وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرعون،
ساتھ نعرہ مارا کہ ہاں جی فرعون کا اقبال، فرعون زندہ باد، انا نحن الغالبون، بے شک ہم ہی آج غالب رہیں گے. کہ اتنا مان تھا انہیں اپنی ان کاریگریوں پہ، اپنے ان تماشوں پہ، کہ پہلے سے ہی نعرے مار رہے ہیں. فَأَلْقَى موسیٰ، تو پھر ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنا عصا. فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جب بھی وہ نگلنے لگ گیا، سوالوں کرنے لگ گیا جو کچھ بھی انہوں نے بنا رکھا تھا. اور کیا بنایا تھا؟ یافکون. یہ افق ہے اس کا روٹ ورڈ. یہ افق کا ورڈ ہم نے پہلے سورہ نور میں بھی پڑھا ہے کہ جھوٹ، جو گڑھا ہوا جھوٹ، جو بالکل حقیقت کے ایک خلاف چیز ہے، وہ فریب کاری. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کا سارا بنایا ہوا نگل لیا، تو پھر کس کی فتح ہوئی؟ حق کی. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، لا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں فلاح پاتے ساحر چاہے جس حیثیت سے مرضی آئیں، جو مرضی ہے ان کی شان ہو، جو مرضی ہے کرتب کر لیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب یہ دیکھیں دو مظاہرے تھے. ایک وہ مظاہرہ تھا، وہ علم کا مظاہرہ تھا جو ان جادوگروں نے کیا. اور ایک مظاہرہ تھا جو اللہ کے نبی نے اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ کیا. دوسرا ایک اور جو چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ جو شیطانی پیروکار تھے یا جادو، جسے ہم جادو کہتے ہیں، جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے. وہ عصا وہ ساری چیزیں کھا پی گیا، مٹ گئی ساری چیزیں. وہ اثر بھی جاتا رہا، وہ چیزیں بھی جاتی رہیں. اور عصا کو جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہاتھ لگایا، واپس اپنی اصلی حالت پہ، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح حق قسم کے روحانی علوم ہے، ان کا اثر دیر پا اور پائیدار ہوتا ہے، ویئر ایز جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ جب سارا کچھ ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو پڑ گئے وہ سارے کے سارے ساحر سجدے میں. کہ اتنا ایک بے مثال مظاہرہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے سجدے میں پڑ گئے. سجدہ کا میننگ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک فزیکل سجدے میں پڑھنا بھی ہے جو کہ ایک اظہار ہوتا ہے دوسرے کی برتری کو تسلیم کرنے کا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کیا. قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین کو، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو رب ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو. اب یہ دیکھیں، ایک معجزہ انہوں نے دیکھا ہے، تو معجزے کو پہچان کر، حق کو پہچان کر فوراً ایمان لے آنا جو ہے، وہ بھی فائدے کا باعث ہوتا ہے. اور جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے، ان معجزات کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے، پھر ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی. کالا، اب یہ لگتا ہے کہ فرعون نے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ میرے سارے جو کاریگر ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، انہوں نے تو انہیں مان لیا ہے، میں آج تک انکار کرتا رہا ہوں. تب اس کی طرف سے کالا آمنتم لہو، کہ تم ایمان لائے ہو اس بندے پہ، بھی تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذان لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، کہ میرے اذن کے بغیر ہی تم اسلام کو یہ ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً انہ، بے شک، یہ مجھے لگ رہا ہے، لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے سحر کی. فلسوف تعلمون، ابھی تمہیں لگ پتہ جائے گا، ابھی بتاتا ہوں تمہیں یہ جو حرکت تم نے کی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں قطع کروں گا، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سلیب دوں گا، تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو. تم جتنوں نے بھی یہ حرکت کی ہے،
تم سب کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور پھر پھانسی چڑھا دوں گا۔ کالو لا زویر، کالو لا زویرا، ان کا اس میں ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ زویر، زواد یہ رے، کوئی ہارم ہو جانا، کوئی نقصان ہو جانا، کوئی ڈیمیج ہو جانا، کہ ہمیں اس بات میں یہ جو ہمیں تڑیاں دے رہے ہو ہمیں اس بات میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ انا الی ربنا لمنقلبون، بے شک اگر تم یہ کرو گے تو ہم لوٹ کے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ انا نطمع، بے شک ہمیں تو یہ طمع ہے۔ یہ جو طمع کا لفظ ہے ہم عام طور پہ اپنی زبان میں نیگیٹو سینس میں یوز کرتے ہیں، یہ نیگیٹو نہیں ہے۔ آپ ذرا عربی میں اس کا میننگ دیکھیں کہ مجھے کبھی امید ہے، مجھے کبھی امید ہے۔ انا نطمع، ہمیں اس بات کی کبھی امید ہے، این یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ بخش دے گا ہمارا رب ہماری خطائیں۔ ہمیں اس بات کی کبھی امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ ان کننا اول المومنین، کیونکہ ہم تو سب سے پہلے ہم نے تو مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے، ان سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ ان پہ ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے خاص پر جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، ان میں سے سب سے پہلے یہ لوگ تھے جو اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئے۔ وہ ہے نا، تو ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسرے بے عبادی۔ اب وہ سٹوری تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے، وہ حالات کو ادھر بتا کے کہ اب فردر آرڈرز ملے ہیں۔ وہ ہے نا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسرے بے عبادی، کہ میرے بندوں کو لے جائیں راتوں رات، انکم متبعون، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ایک کام یہ کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے جانا ہے۔ تو اب اگلے مرحلے کے آرڈرز آ گئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل میرے بندوں کو، کہنے لگے جو ایمان والے بندے ہیں انہی بندوں کو، یا جن کا آپ کو آرڈرز دیا گیا ہیں وہ والے بندے جو ہیں ان کو آپ راتوں رات لے کے نکل جائیں۔ تو یہ لفظ ہے عصر، الف سین رے، لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے سین رے، یہ سری عام طور پہ ہوتا ہے خفیہ طور پہ تھوڑا سا چھپا ہوا، تو عام طور پہ رات کی ٹریولنگ کو بھی سری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا میننگ ہوتا ہے ڈپارٹ، کہ کسی جگہ سے چل پڑنا، کسی جگہ سے نکل پڑنا، وہ بھی اسی کا میننگ۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اب آگے ہم آئے جب دیکھ رہے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، کہ جب یہ لوگ نکلے تو کوئی جاسوس وغیرہ جس طرح حکومتوں نے چھوڑے ہوتے ہیں تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے، بھئی وہ جو میری فوجیں ہیں، جو میرے لوگ ہیں، ان کو ذرا بلاؤ۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ، بے شک بے شک ہاؤلائے، یہ لوگ ہیں، لَشِرْذِمَةٌ، یہ ایک لفظ ہے، ان کو دو لفظ نہ سمجھنا، لَشِرْذِمَةٌ یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک چھوٹی سی ٹولی، ایک ٹولی سی، ایک بینڈ، گنتی کے لوگ ہیں، قلیلون تھوڑے سے، کہ یہ لوگ ہیں ایک چھوٹی سی ٹولی، وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ چڑھا رکھا ہے، انہوں نے ہمیں غیظ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب غیظ اور غضب یہ دو لفظ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں کے میننگ میں فرق ہے۔ غیظ ایسا شدید غصہ ہوتا ہے جو آپ کی عقل کو معوف کر دے، اس کے لیے انگلش میں دو بڑے خوبصورت لفظ ہیں، ایک ہے انفیوریٹنگ اور دوسرا ہے میڈننگ، کہ پاگل کر دیتا ہوں، کہ غصے کی شدت سے آپ پاگل ہو جائیں، تو ایسے غصے کو غیظ کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عقل بالکل معوف ہو چکی ہے۔ دوسرا ہے لفظ غضب، غضب ہوتا ہے غصہ یا ناراضگی کسی کا، میں ناراض ہوں بھائی تمہارے ساتھ، تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے میں تمہارے سے بولوں گا نہیں۔ اس میں ایسی شدت، غضب میں ایسی شدت نہیں ہوتی، غیظ میں ابال چڑھ رہے ہوتے ہیں،
تو وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِضُونَ، ان لوگوں نے ہمیں بہت غیظ دلا دیا ہے، بہت ہمیں سخت قسم کا غصہ دلا دیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً تو ہم سارے جو ہیں وہ تو ایک مستعد اور چکنے رہنے والے لوگ ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکال باہر کیا، نکال لیا انہیں، جدھر جدھر بھی تھے، جو اس شہر میں تھے یا کسی دوسری جگہ تھے، ان سب کو ہم نے نکال باہر کیا، من جنتٍ وعیون، ان کی جو باغوں میں اور چشموں میں، کہ جن جن سہولتوں میں جو وہ موجیں کر رہے تھے، وکنوز و مقام کریم، اور خزانوں سے، و مقام کریم عزت کے مقام سے، عزت کا مقام بھی اس کا میننگ ہے، اور مقام کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سہولت والی کوئی رہائش گاہیں ہیں جہاں آپ کو بڑی سہولتیں ہیں، ان سب سے اللہ کریم کہتے ہیں ہم نے انہیں نکال لیا۔ کذالک، اور اس طریقے سے، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِکِینَ، اب یہ اکٹھے ہو گئے تو پیچھے پیچھے چل پڑے۔ صبح مشرکین، یہ لفظ جو ہے مشرکین شرک سے بنتا ہے، کہ دن نکلتے ہی، صبح ہوتے ہی انہوں نے پیچھا شروع کر دیا کہ وہ لوگ دوڑ گئے ہیں، ہم پیچھے۔ اب یہ یقیناً ایک بادشاہ کی فوج تھی، ان کے پاس وسائل بہتر ہو سکتے ہیں، وہ لوگ تو سارے پیدل نکلے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اونٹ گھوڑے یا جو بھی سواری کے انتظامات تھے یہ لے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ، جب دیکھا دونوں پارٹیوں نے، دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے ایک دوسرے کو، قَالَ أَصْحَابُ موسیٰ، تو جو بندے ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک آج تو ہم پکڑے گئے، ہم قابو آ گئے، ہم تو آ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقَالَ كَلَّا، نو، نیور، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، بے شک میرا رب ہمارے ساتھ ہے، ہماری معیت میں ہے، سَیَہْدِین، ابھی وہ ہمیں راستہ دکھائے گا، ابھی ہمیں گائیڈ کرے گا کہ سچویشن میں کیا کرنا۔ فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کے ساتھ یہ جو بحر ہے اس کے اوپر ضرب لگا دیں۔ فَانْفَلَقَ، لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ وحی ہوئی اسی وقت ڈنڈا کھینچ مارا، کوئی نہیں ہیچ میچ کی، کوئی سوچا نہیں، کوئی فردر ایکسپلینیشن نہیں مانگی، مولا پانی کے اوپر ڈنڈا مارا، جو آرڈر ملا ہے سچ، پورے یقین کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک فرق آپ کو یہ بھی نظر آئے گا یقین کا۔ فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضرب بعصاک البحر، موسیٰ پورے یقین کے ساتھ ڈنڈا اس بار پہ مار دے۔ فَانْفَلَقَ، فلک پھٹ گیا، فَانْفَلَقَ تو پھر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہو گیا ہر حصہ ایک عظیم تودے کی طرح۔ تودہ ہوتا ہے کوئی پہاڑ نما بڑا سا ٹکڑا، جیسے گلیشیئر کا بھی تودہ ہم کہتے ہیں، ایک بہت بڑا پیس، ا بگ پیس، ا بگ سلائس۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم پاس لے آئے، اور ہم قریب لے آئے، ثُمَّ الْآخَرِينَ، وہ جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے تھے، دوسری پارٹی۔ تو یہاں سے ہمیں آخرین کا جو میننگ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ جو پیچھے آنے والے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، اول جو آگے ہے، آخر جو اس کے پیچھے۔ وَأَنْجَیْنَا مُوسَىٰ، تو ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِینَ، اور جو ان کی معیت میں تھے ان سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ، اور پھر ہم نے غرق کر دیا جو ان کو فالو کر رہے تھے، جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً، اب اس بات میں ایک بہت زبردست نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں اکثر لوگ ماننے والے، کہ اکثر وہ لوگ ہیں جو نشانیاں رب کی دیکھ کے بھی مانتے نہیں۔
اپنی مرضی کر دے نا رب دی مرضی نہیں کرتے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کی مانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہے عزت والا اور رحم فرمانا ہے۔ یہ جو عزیز کا لفظ ہے اس کا سب سے پہلا معنی عزت والا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے، جس کے پاس ہر طرح کا کنٹرول ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تیرا رب ہے عزت والا رحم فرمانے والا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 3 رکوع، جو دوسرا رکوع اور آج جو ہم نے رکوع پڑھے ہیں، ان کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ بھی بیان کروں، کیونکہ ان تینوں رکوع میں روحانی علم کی جو طرزیں ہیں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے، اور ان 2 رکوع میں ہمیں 2 روحانی علم جو ہیں اور 2 طرزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جس میں ایک ہے استدراجی اور ایک ہے علم حضوری۔ استدراج وہ سارے علوم یا اس طرح کے علوم، یہ ہیں سارے روحانی علوم ہی، پہلے یہ کہانی ذہن میں رکھ لی۔ استدراج جو ہے وہ تمام علوم جو آدمی شیطانی طرز فکر اور شیطانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل کرتا ہے، یہ علوم بھی بطور ورثہ جو ہیں یہ منتقل ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ذکر، اشغال، محنت، مشقت، ریاستیں سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم حضوری ہے وہ تمام علوم جو رحمانی طرز فکر اور روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان میں بھی آپ کو مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو محنت، مشقت اور ریاستیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ 2 علم ہو گئے، دونوں حاصل ہو سکتے ہیں۔ روحانی آدمی جو ہوتا ہے ان سے یہ جو اس طریقے سے ماورائے عقل جو کوئی چیز پیش کرتے ہیں اسے کرامت کہا جاتا ہے، لیکن جو دوسری پارٹی جو استدراجی علم والے ہیں ان سے اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے خرق عادت کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ دیکھنے والوں کو اسے مرغوب کیا جائے، لیکن جو بیسک پرپس ہے، جو اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہے۔ جو استدراج والا ہے ان علوم کی بنیاد ہی زر پرستی کے اوپر، طاقت کے اوپر، جا پرستی اور دنیاوی عزت و وقار ہے، کہ وہ جو خرق عادت کا مقصد جو ہے وہ اپنا کارنامہ، وہ اپنا شوشہ دکھا کے دنیا حاصل کرنا ہے، جس کی مثال آپ نے دیکھی کہ جب جو جادوگروں کو ایک کام دیا گیا تو فرعون سے کہتے ہیں جناب ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے اپنی اجرت مانگی۔ اب جو دوسری طرز ہے وہ ہے علم حق۔ علم حق ما سوائے اللہ کے، اس میں کوئی بھی غرض غایت ما سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں، ان کے پیش نظر صرف حق ہے۔ یہ زر پرستی، نام، دنیاوی لالچ، قطن کوئی ایسی چیز نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر صرف اور صرف حق کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو ظاہر کرنا تھا، اور یہ بتا دینا تھا کہ حق کے سامنے سارے شیطانی علوم جو ہیں وہ باطل ہیں۔ جب بھی حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔